بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم سبا کون لوگ تھے؟ قوم سبا کو اللہ رب العزت نے کیسے غرق کیا؟ قوم سبا کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قوم سبا کے باقی لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قوم سبا کے بارے میں نہایت اہم اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قوم سبا کے حوالے سے پوری سورہ سبا کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم سبا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدِ خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پکانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ پاک نے حوث بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا، یہاں تک کہ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی گئی غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوپی رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے اتحاد اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب لوگ گمراہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا غضب نازل فرمایا۔
بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی جوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، محل اور ان کے گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور کھیتی میں سے صرف کچھ پیلو، کچھ بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ کچھ الہام پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں اس کا یوں نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔